کاروان قرآن لیکچر نمبر 421 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لیکچر میں ہم آپ کو کاروان قرآن کے حوالے سے چند باتیں کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کاروان قرآن اردو زبان میں دیے جانے والے تفسیر قرآن کے سلسلہ وار لیکچرز کا نام ہے۔ یہ لیکچرز، یہ لیسنز روزانہ کی بنیاد پر یعنی ڈیلی انٹرنیٹ کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں۔ ہر لیکچر کا دورانیہ یعنی ٹائمنگ تقریباً 10 منٹ ہوتا ہے۔ تو ہماری طرف سے آپ کو بھرپور دعوت ہے، آئیے کاروان قرآن میں شامل ہو کر اس کائنات کی، اس دنیا کی عظیم ترین کتاب سے آشنائی حاصل کیجیے۔ اگر آپ ان لیکچر سے بہترین فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ آپ 14 منٹ کم سے کم اس کام کے لیے رکھیے۔ 10 منٹ لیکچر سنیے اور 4 منٹ جو کچھ آپ نے اس لیکچر میں سنا ہے اس پر غور و فکر کیجیے، اس لیے کہ قرآن کریم میں غور و فکر کرنا بہترین عبادت ہے۔ ویسے تو کاروان قرآن کے لیکچرز آپ جب چاہیں جہاں چاہیں سن سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین وقت وہ ہوگا کہ جب آپ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ہوں اور وہیں آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ اس لیکچر کو سنیں۔ لیکچر سنتے وقت اگر قرآن کریم آپ کے سامنے کھولا ہوا ہو اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو تو سمجھنے میں زیادہ آسانی بھی ہوگی اور مزید بہتر سمجھ میں آئے گا۔ کاروان قرآن اللہ کی آخری کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ اگرچہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ قرآن کریم کے نازل کیے جانے کا مقصد انسانوں کی دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں رہنمائی کرنا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگ فقط ظاہری تلاوت اور قراءت تک ہی اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں، محدود رکھتے ہیں، اور اس عظیم کتاب میں موجود پیغام کو سمجھنے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ بھی نکلنا تھا، اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم اسلام عزیز یعنی اپنے پیارے دین کی جو حقیقی تعلیمات ہیں ان سے دور نکل گئے۔ جہاں سے دین ہمیں لینا چاہیے تھا، آغاز جہاں سے کرنا چاہیے تھا دین کو حاصل کرنے کا، وہ نہیں کیا، تو پھر نتیجتاً دین کی حقیقت سے دور چلے گئے۔ وہ دین جو کہ امن کا یعنی پیس کا اور ترقی کا دین تھا۔ حق تو یہ تھا کہ قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور سمجھی جانے والی کتاب ہوتی ہمارے معاشرے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب میں ہمارے دین، ہماری کائنات اور خود ہم انسانوں کے بارے میں معتبر ترین حقائق موجود ہیں، یعنی اوتھینٹک ترین ریالٹیز اس یونیورس کے بارے میں، ہمارے ریلیجن کے بارے میں، خود ہم انسانوں کے بارے میں اس کتاب میں موجود ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس لیے کہ اس کتاب کو نازل کرنے والا ہمارا بھی خالق ہے، بنانے والا ہے، اور اس ساری کی ساری کائنات کا بھی خالق ہے۔ تو جس نے کوئی چیز بنائی ہو وہ سب سے بہتر اس چیز کے بارے میں جانتا ہے، اور وہی سب سے بہتر اپنی بنائی ہوئی چیز کے بارے میں خبر دے سکتا ہے، انفارمیشن دے سکتا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی اہمیت کو سمجھنا چاہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہی کافی ہوگی کہ اپنی امت کے لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ خبردار، اس قراءت میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں غور و فکر نہ ہو۔
قرآن کریم کو عربی میں پڑھنا، تلاوت کرنا، قرات کرنا، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کتاب کو سمجھے بغیر وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا کہ جس کے لیے اللہ نے یہ کتاب نازل کی تھی، اور وہ تھی میری اور آپ کی ہدایت، رہنمائی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام خاص طور پر جوانی کی عمر کی اہمیت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو شخص مومن ہو اور جوان ہو، وہ جب قرآن کی قرات کرتا ہے تو قرآن اس کے گوشت اور اس کے خون کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ خود قرآن کریم نے قیامت کے دن کے جو منظر ہوں گے انہیں بیان کیا ہے، اس دن کیا کیا ہونے والا ہے۔ تو سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں اسی طرح کی ایک بات بیان کی ہے اور فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کا رسول یعنی اللہ کا آخری نبی شکایت کرے گا، اور وہ بھی کس کی؟ اپنی قوم کی، اپنی امت کی۔ اور وہ شکایت کیا ہوگی؟ وہ شکایت قرآن کریم کے الفاظ میں یہ ہوگی کہ اللہ کا نبی فرمائے گا، اے میرے پروردگار، میری قوم نے تیرے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا، ترک کر رکھا تھا، اس سے دور ہو گئے تھے۔ اور اگر غور کیا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات سے، اس کے قوانین سے دور ہو گئے تھے۔ عقل استعمال کرنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے اگر وہ غور کرے تو یہ بات کتنی عجیب ہے کہ اس کائنات کی عظیم ترین کتاب 50، 60، 70 سال کی عمر میں بھی بہت سارے لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر سوال کیا جائے کہ آپ کو پتہ ہے اس میں کیا لکھا ہے تو ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کی اس شکایت کی زد میں آئیں گے؟ کیا ہم سب اللہ کے رسول کی شفاعت کے منتظر نہیں ہیں قیامت کے دن؟ اگر ہم ان کی شفاعت کے طالب ہیں تو کیا اس شکایت سے کہ جو حتماً ہونی ہے، چونکہ قرآن نے بتا دیا ہے کہ ہونی ہے، تو ہم نے اس شکایت سے بچنے کے لیے کوئی کوشش کی ہے؟ اگر اللہ ہم سے سوال کرے کہ دوسری کتابیں لکھنے والے مجھ سے زیادہ عالم تھے، مجھ سے زیادہ اجر کا وعدہ کیا تھا انہوں نے تم سے، مجھ سے زیادہ سچے تھے، کیا کمی تھی مجھ میں اور کیا کمی تھی میرے کلام میں، میری کتاب میں، کہ تم نے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، تمہارے دل میں خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی کہ یہ جاننے کی کوشش تو کرو کہ میں نے تم سے کیا کہنا چاہا ہے۔ اسی غفلت سے نکلنے کے لیے اور اسی فریضے کو، قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے ہم نے یہ بہت ہی ادنا سی کوشش کی ہے کہ جس کا نام کاروان قرآن ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ تھوڑا سا وقت دیجئے، خود بھی شامل ہوں سنجیدگی کے ساتھ، جیسے آپ کلاس روم میں بیٹھے ہیں، خود بھی اس میں شامل ہوں، اور وہ لوگ جن سے آپ کو محبت ہے، آپ کے عزیز، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بچے، آپ کے دوست، ان کو بھی اس کاروان قرآن میں شامل ہونے کی دعوت دیں۔ اس آڈیو کے ساتھ ٹیکسٹ کی شکل میں کاروان قرآن میں شامل ہونے کا طریقہ وہ بھی آپ تک پہنچ جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس آڈیو کو بھی اور اس ٹیکسٹ میسج کو بھی اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو حتماً فارورڈ کریں، تاکہ اللہ کے پیغام کو پھیلانے میں انشاءاللہ آپ کی مدد اور آپ کا تعاون بھی شامل ہو، کیونکہ یہ بھی خود قرآن کریم کا حکم ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، کوآپریٹ کرو۔ اور کون سی نیکی قرآن کو پھیلانے سے برتر ہے؟ کون سی نیکی اور کون سا تقوی اس سے برتر ہے کہ آپ خود بھی اللہ کی کتاب پڑھیں اور دوسروں کو بھی اسے سیکھنے کی دعوت دیں۔ کاروان قرآن کے لیکچرز کو سننے کے لیے آپ ہماری ایپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اینڈرائڈ سے یا آئی فون میں بھی، ان دونوں میں یہ ایپلیکیشن موجود ہے۔ آپ صرف کاروان قرآن KARWAN
SPACE_QURAN لکھ کر سرچ کریں اور اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جہاں پر ہر روز کا جو لیکچر ہے وہ بھی آپ کو ملتا رہے گا اور جو پرانے لیکچرز ہیں وہ بھی سارے کے سارے موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ ٹیلی گرام کے جو واٹس ایپ کی طرح کی ایک اپلیکیشن ہے، ٹیلی گرام آپ ڈاؤن لوڈ کر کے ہمارا چینل کہ جس کا ایڈریس بھی ہم آپ کو اسی آڈیو کے ساتھ بھیج دیں گے، ہمارے چینل کو جوائن کریں اور وہاں بھی آپ کو ڈیلی لیکچرز ریسیو ہوتے رہیں گے، اور اسی طرح اور جو کاروان قرآن کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی اپڈیٹس بھی آپ کو ملتی رہیں گی۔ کاروان قرآن کو بہتر بنانے میں اور زیادہ مؤثر بنانے میں آپ کی تجاویز، سجیشنز، آپ کی کمنٹس، تبصرے، یقیناً ہمیں ان کا انتظار ہے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی اچھی تجویز، کوئی اچھا تبصرہ ہم تک پہنچتا ہے، اور کم از کم یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ یہ محنت ضائع نہیں جا رہی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے والوں میں شمار فرمائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی سلامت رہیں، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی انشاءاللہ یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔